الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الأسر. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یقیناً تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلیلوں کے ساتھ تشریف لائے، پھر تم نے ان کے بعد یعنی طور پر جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم بہت غلط کار ہو. اللہ کریم نے بنی اسرائیل کو وہ وقت یاد کرایا کہ جب اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور آپ علیہ السلام کی بعثت کے ساتھ بڑی واضح دلیلیں جو ہیں اللہ کریم نے وہ بھی عطا فرمائیں. بنی اسرائیل نے تو بے شمار پہلوؤں سے دیکھا، پرکھا، اور آپ علیہ السلام کے معجزات سے ظاہری پہلوؤں میں بھی درجہ استفادہ حاصل کیا. بنیادی طور پر جب آپ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت حق ارشاد فرمائی اور بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا، اس موقع پر اس فرعون نے بھی آپ سے دلیل مانگی تھی، آپ سے تقاضا کیا تھا. آپ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ کی دی ہوئی نشانیوں کا ذکر فرمایا تھا. تو وہاں اس لمحے جو معجزات اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائے وہاں سے لے کر اور آپ علیہ السلام کی زندگی مبارک میں بے شمار واقعات، بے شمار معجزات کے پہلو ملتے ہیں. اور اللہ کریم نے جب یہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، تو آپ وہ موقع بھی یاد فرمائیں کہ جب بنی اسرائیل آپ علیہ السلام کے ہم رکاب شہر سے نکلے اور سمندر پر آ کر رکے. پھر فرعون کی فوج تھی، لاکھوں کی فوج تھی، وہ پیچھا کرتی. جب کنارے پہ پہنچی تو آپ علیہ السلام اللہ کریم کے حکم سے عصا جب پانی کے ساتھ مس کیا تو راستے بنے، اور ان راستوں میں پھر مفسرین کرام مختلف حصے جو ارشاد فرماتے ہیں ان میں بہت بڑا وسیع راستہ بھی ہے اور ہر قبیلے کا راستہ بھی، دونوں پہلو ملتے ہیں. لیکن یہ یقینی بات ہے کہ اس پانی نے آپ علیہ السلام اور آپ کے ہم رکاب جو قوم ہے اس سارے کو راستہ عطا فرمایا. اب جب سمندر سے پار پہنچے، فرعون غرق ہو گیا، تو آپ یاد کریں قرآن کریم وہاں ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کا گزر کسی ایسی قوم سے ہوا جو بت پرستی میں مبتلا تھے، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو، قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو عرض کیا کہ ہمیں بھی کوئی ایسا معبود بنا دیں جسے ہم اپنے روبرو رکھ کے اس کی عبادت کریں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جاہل قوم ہو، اللہ کریم نے جو کچھ تمہیں عطا فرمایا اس کے مقابل پھر تم روبرو بت رکھ کے پوجنے کو دیکھ رہے ہو. تو یہ وہ بات ہے کہ جو کہیں نہ کہیں دلوں میں جاگزیں تھی کہ وہاں سے بت پرستی کی جو تمنا اور خواہش تھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے اندر کسی حد تک پہلو میں موجود تھی. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، اللہ کریم نے آپ کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا اور آپ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی. تو پھر پیچھے انہوں نے جو ان کے پاس موجود سونا تھا اس کا بچڑا بنایا گیا اور سامری جادوگر کا نام آتا ہے. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ آج ہم
اس سامری کی قوت اور ان حالات پر تو کہانیاں لکھتی ہیں یا سناتی ہیں، لیکن اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ یہ سامری کا کردار یا یہ عمل کس درجے کی بدبختی ہے۔ تو اس کا وہ پہلو اجاگر ہونا چاہیے جو اس کی بدبختی کا ہے۔ تو فرمایا اور یقیناً تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلیلوں کے ساتھ تشریف لائے، یعنی جو کچھ تم نے دیکھا، جس درجے کا دیکھا، اس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ اتنی بڑی اور واضح اللہ کریم نے انہیں دلائل جو ہیں عطا فرمائے تھے۔ اور اس کے بعد تم نے ان کے کوہ طور کے جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، یعنی یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے پھر تم نے کتنی زیادتی کی کہ آپ علیہ السلام اسی قوم کے لیے اللہ کریم کا حکم اور وہ پہلو جو دنیا و مافی کی بہتری کا سبب ہیں، اسی قوم کے لیے اللہ جل شانہ کے حضور سے لا کر انہیں تک پہنچانے کے لیے تشریف لے گئے۔ اور یہاں کیا ہے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور فرمایا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم بہت غلط کار۔ یعنی یہ بات ہم تو عمومی لیتے ہیں اور تم بہت غلط کار ہو، لیکن قرآن کریم جب اس آیہ کریمہ کے ساتھ یہ حصہ بیان فرماتا ہے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تو پھر کیا تھا اور تم نے کیا حاصل کیا اور تمہارا نتیجہ کیا ہے؟ تو یہ بات اس حصے کی غمازی کرتی ہے کہ نہاں خانے دل میں ہے کیا، چونکہ دیکھتی آنکھوں وہ کچھ دیکھ رہے ہو جس کا انکار ممکن نہیں، پھر اس کے خلاف جو حصہ یا عمل تم کر رہے ہو اور جو ظلم تم کر رہے ہو، چونکہ ظلم جو ہے اسے اگر آسان معنوں میں اس کی شرح کی جائے، تفسیر کی جائے، تو اپنے مقام سے کسی شے کو ہٹا دینا ظلم ہے، اور کسی شے کا اس کے مقام پر ہونا عدل ہے۔ تو تم بہت غلط کار ہو، یعنی اس میں تمہاری خواہشات کا دخل ہے، حقائق کا دخل نہیں ہے، اور ایسے حقائق ہیں جن کا تم انکار نہیں کر سکتے۔ اسی پہلو اور اسی انداز کو ہم اپنی زندگی میں جب دیکھتے ہیں تو کتنی ہماری اعمال بد، غلط روش ہمارے سامنے آتی ہے، جس کا اصل ہمیں معلوم ہوتا ہے، جس کی حقیقت ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ درست عمل کیا ہے، لیکن ہم اسے پس پشت ڈال کر آنکھیں بند کرتے ہوئے خواہشات نفس کی پیروی میں اپنی مرضی کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب یہ عمل ہم اختیار کرتے ہیں تو پھر ساتھ جواز دیتے ہیں، چاہے یہ آواز یا یہ کلام ساتھ بیٹھا شخص سنے یا نہ سنے، ہمارے اندر بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ جو عمل میں نے کیا ہے اس کا سبب یہ پہلو ہے، یا یہ ضرورت ہے، یا یہ بہت لازم تھا اس عمل کو اختیار کرنا۔ بڑی سادہ سی بات ہے کہ اللہ کریم نے جو حقائق ارشاد فرمایا، جہاں شہادت بڑی واضح ہے تو وہاں بنیاد کتنی واضح ہوگی۔ تو اس لیے یہ عمل اور ایسا پہلو اسی آیہ کریمہ کے اس حصے کے تحت آئے گا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، یہ ظلم ہوگا، قطعی طور پر یہ ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر طور پہاڑ کو معلق کر دیا۔ اس میں اسی روش کو جب بنی اسرائیل نے اختیار کیے رکھا تو اللہ جل شانہ نے کوہ طور پہاڑ کو فرشتوں کو حکم دیا، انہوں نے اٹھا کر ان کے اوپر معلق کر دیا، اور قریب تھا کہ وہ گر جائے اور انہیں پیش دے۔ تو پھر ان سے پوچھا گیا، فرمایا گیا کہ جو کچھ تمہیں عطا فرمایا گیا ہے اسے اختیار کرتے ہو یا یہیں اپنا انجام چاہتے ہو؟ تو انہوں نے پھر وہاں اقرار کیا کہ نہیں، اللہ کریم جو آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہم اسے اقرار کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کریم نے زندہ رہنے کا اور مذہب اختیار کرنے کا حق ہر ایک انسان کو عطا فرمایا، اس کی مرضی، اس کی زندگی اس سے کوئی نہیں چھین سکتا،
جب تک کہ اللہ کریم نے اسے زندگی بخشی ہے۔ اس کا مذہب، اس کا نظریہ، اس پر کوئی نہیں تھوپ سکتا۔ اللہ کریم نے اسے عقل اور شعور عطا فرمایا ہے، یہ اس کا ذاتی فیصلہ ہے، اس کا ذاتی انتخاب ہے کہ وہ کس راہ کا مسافر ہونا چاہتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے حق مخلوق کو عطا فرما دیا، استعداد پیدائشی عطا فرمائی۔ حق اللہ جل شانہ نے اپنے انبیاء اور رسول کو مبعوث فرما کے ہر ایک کے لیے واضح فرما دیا۔ اب یہ دو بنیادی حقوق ہر انسان کو عطا فرما۔ یہاں قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ کریم نے کوہ طور کو معلق کیا کہ یہ حق مانتے ہو یا انکار کرتے ہو۔ اس کو، اس آیا کریمہ کے اس پہلو اور اس حصے اور اس بات کو جب ہم اس انداز سے دیکھیں گے کہ جیسے کہیں کہ وسیع کینوس پر، تو یہ بھی اللہ کریم کا احسان تھا ان پر، کرم تھا، اس لیے کہ ہم جب حق سے ہٹتے ہیں تو ہماری سوچ جہاں ذاتی ہوتی چلی جاتی ہے وہاں محدود ہوتی چلی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کسی کی نظر کمزور ہو اور کسی کی نظر ٹھیک ہو، جس کی نظر ٹھیک ہے وہ بڑے دور تک دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جس کی نظر کمزور ہوتی چلی جائے تو وہ قریب کی شے کو بھی سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ حالانکہ آنکھیں ہیں، کہنے کو دیکھ رہا ہے لیکن نہیں دیکھ رہا۔ اس آیا کریمہ کے اس حصے پر جب آپ غور فرمائیں گے تو ایک حصہ ہے کہ بندہ اختیاری طور پر عمل کرے۔ یہاں اضطراری بات آ رہی ہے۔ اللہ کریم نے انہیں ایسی صورت میں داخل کر دیا جہاں ان کے پاس اقرار کے سوا راستہ نہیں ہے۔ تو کیا سمجھ آتی ہے کہ جب ذات میں سوچا جائے گا، خواہشات میں سوچا جائے گا، محدود ہو جائے گا تو پھر سوائے اس دنیا کے باہر سوچ نہیں جا سکے گی۔ تو دنیا کی زندگی حالات اور واقعات حتمی اور آخری بات نہیں ہے، یہ وقتی اور لمحاتی باتیں ہیں۔ اسی زندگی پر انحصار ہے اخروی زندگی کا جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، اور اس کی تعمیر سوائے حق کے ممکن نہیں، اور جسے اللہ جل شانہ حق پر چلانے کے لیے کوئی پہلو عطا فرما دے تو یہ اللہ کریم کا اس پر احسان ہے، اور وہ کیسا غفور الرحیم ہے، کیسے کیسے معجزات عطا فرمائے۔ کیا یہ بات جو ہے عمومی ہے کہ کوئی پہاڑ معلق ہو جائے، ہوا میں معلق ہے، گر نہیں رہا، مشروط ہے اقرار یا انکار پر۔ تو یہ بھی اللہ کریم کا اس قوم پر احسان تھا کہ انہیں اضطراری طور پر رائے حق جو ہے اسے اختیار کرنے کا موقع جو ہے وہ بھی عطا ہوا، اور ان کے لیے ایک ہی راہ جو ہے اللہ کریم نے مقرر فرمائی۔ چونکہ قرآن کریم میں بڑا واضح اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہدایت اس کی طرف سے ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے نہیں عطا فرماتا۔ لیکن جہاں بات نہ فرمانے یا عطا فرمانے کی آتی ہے، وہیں قرآن کریم میں بے شمار جگہوں پر انسانی کردار اور روش جو ہے اور جو اس کا حال ہے اس کا بھی بیان آتا ہے، اور انابت بڑی بنیادی حصہ قرآن کریم عطا فرماتا ہے کہ کوئی چاہے تو صحیح، تو وہ غفور الرحیم چاہنے سے زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہاں اس کا کتنا کرم اور احسان، اس نے ایک ہی راہ چھوڑا کہ اسی ایک راستے سے تم نے گزرنا ہے، اور وہاں دیکھیں انہوں نے کیا عمل اختیار کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، فرمایا جو ہم نے تمہیں عطا کیا اسے مضبوطی سے تھامو اور سنو، یعنی غور سے سنو۔ اب اس وقت میں کیا صورت اور کیا حال ہے؟ پہاڑ معلق ہے اور حکم ہو رہا ہے کہ جو کچھ عطا فرمایا ہے اسے مضبوطی سے تھامنے سے مراد اور سننے سے مراد یہ ہے کہ عین اس کے حکم کے مطابق سمجھا جائے
اور مضبوط تھامنا جو ہے اس اقرار سے عمل تک لاتا ہے کہ اس تھامنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس تورات جو ہے اللہ کریم نے عطا فرمایا اس کو سینے سے لگا کر رکھا جائے، یا یہ مراد نہیں ہے کہ جیسے قرآن کریم کو خوبصورت لحافوں میں ہم بالا خانوں میں سجا کر رکھتے ہیں اور احترام کرتے ہیں۔ قرآن کریم کا احترام ایسا ہی ہے جیسے قرآن کریم کی تلاوت سے لے کر اس کے سمجھنے اور اس کے احکامات کے عمل کرنے تک زندگی کا ایک ایک پہلو قرآن کریم کے احکامات میں ڈھل جائے۔ یہاں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ خذوا ما آتیناکم بقوت، مضبوطی سے تھامو، واسمعوا، اور غور سے سنو، دھیان کرو اس بات سے اپنا دھیان نہ ہٹاؤ۔ قالوا سمعنا وعصینا، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قالوا سمعنا، کہتے ہیں ہم نے سن لیا، یعنی اقرار کیا، وعصینا، اور مانا نہیں۔ اللہ کریم دلوں کے حال جانتے ہیں، غفور الرحیم ہے، اس کی ذات علیم ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ کیا اقرار کر رہے ہیں اور عمل کیا کریں گے۔ اور کیسی بدبختی ہے کہ جو مان رہے ہو اس اقرار میں بھی تمہارا انکار شامل ہے، کہ تم مانتے ہوئے بھی نہیں مان رہے ہو، کیسی بدبختی ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، یعنی ہمیں جو حکم عطا ہوا ہے ہم نے سن لیا یعنی ہم نے حاصل کر لیا، اور جو فرمایا جا رہا ہے اس کے مطابق عمل ہوگا۔ لیکن کیا کیا؟ وعصینا، اور مانا نہیں۔ جب وہاں سے نکلے اور عمل کا موقع آیا تو مانا نہیں، یعنی اختیار نہیں کیا، جو حکم تھا اس کے برخلاف گئے۔ فرمایا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ۔ اب وہ وجہ جو سارے عمل کا سبب بن رہی ہے ارشاد فرمائی جا رہی ہے، اور ان کے کفر کی وجہ سے کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پیوست ہو گئی، یعنی جہاں انکار، اب اقرار اور انکار میں شاید سننے والا دیکھنے والا اس باریکی کو نہ سمجھ پائے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا اس کی ذات علیم ہے، وہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ ہم تو آج سوچتے ہیں کہ میں کیا سوچ رہا ہوں یا کیا عمل کر رہا ہوں، وہ تو ازل سے جانتا ہے کس کو کب پیدا اس نے فرمانا ہے، اسے کتنی استعداد دینی ہے، کب کس لمحے وہ کیا سوچے گا۔ تو فرمایا جو کفر، ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑی کی محبت پیوست ہو گئی، یعنی جس درجے کا حق کا کوئی انکار کرے گا اسی درجے کی ظلمت میں گرتا چلا جائے گا۔ کہاں سے نجات بخشی؟ حالت کیا تھی؟ بیٹے قتل ہوتے تھے، بیٹیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا اور ان سے خدمت لی جاتی تھی، کتنی رذیل زندگی تھی، اور کیسے کیسے حالات سے گزرتے ہوئے کیسے کیسے معجزات دیکھتے ہوئے۔ لیکن جب اس سمندر سے بھی گزرے تو بھی بتوں کو کچھ نے پوچھا۔ اب یہ حالات جو ہیں، ہر بندے کا اپنے اللہ سے ایک اپنا رشتہ ہے معزز سامعین کرام۔ جب بات قومی سطح پر امور کی ہو رہی ہے تو اس سارے میں وہ لوگ بھی ہوں گے، یقیناً ہوں گے، جو حق کا ساتھ دیتے رہے، جو آپ علیہ السلام کی خدمت میں معمور رہے۔ اس سارے میں بالعموم جو روش رہی اور اس روش کا جو سبب بنا، یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑی کی محبت پیوست ہو گئی۔ فی قلوبہم، دل میں، نہاں خانے دل میں۔ قرآن کریم میں دل جو ہے، قلب انسانی جو ہے، اسے بے شمار جگہ پر بحث میں لایا گیا۔ ہم تو عموماً قلب کو ذکر کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ جن آیات کریمہ میں ذکر خفی کے حوالے سے بات ہے، ذکر کثیر کے حوالے سے بات ہے، اس کو دیکھیں۔ لیکن انسانی زندگی کے ہر پہلو کو آپ دیکھتے ہیں، قرآن کریم میں قلب کا جو بیان فرمانا ہے، ارشاد فرمانا ہے، انسانی اعمال میں بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔
تو یہاں بھی جب بات قلب کی آتی ہے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کلام ذاتی ہے. یہاں آ کر ہم نے وہ پہلو جو انتم ظالمون اپنی خواہشات کی پیروی کا اختیار کرتے ہیں تو پھر اعتراضات ہوتے ہیں. اور عجیب بات ہے معزز سامعین کرام، کوئی غلطی اختیار کر لو، کوئی غلط روش اختیار کر لو، کوئی بحث نہیں کرے گا. آپ کسی کو حق کی دعوت تو کجا، آپ عمل صالح پر چل رہے ہو، ذاتی اعمال کو دیکھ رہے ہو، اس پر بے شمار اعتراضات آ رہے ہوں گے، یہ کیوں کر رہے ہو، ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے. بھائی جو کچھ دیکھ رہے ہو معاشرے میں، کبھی اسے بھی غور کیا ہے کہ وہاں کتنا حق اور سچ ہے، کون کیا کہتا ہے اور کرتا کیا ہے؟ کبھی کوئی نہیں دیکھتا. تو یہ جو حصہ ہے نا بنیادی قلب انسانی، بڑی بنیاد ہے. یہاں سے جب تعمیر اینٹ ٹیڑھی رکھی جاتی ہے تو وہ عمارت سلامت رہتی نہیں، اس کی تعمیر ٹیڑھی ہوتی ہے اور آخر جو ہے انہدام ہوتا ہے، منہدم ہو جاتی ہے، وہ سلامت نہیں رہتی. اور یہیں کی سیدھی اینٹ، سیدھا عمل، سیدھی نیت، خالص، وہ ایسی تعمیر عطا فرماتا ہے کہ دنیا کے سارے پیچ و خم، حالات، مشکلات، طوفان، آہنیاں، ان سے گزرتے گزرتے اللہ کریم کی حفاظت میں انسان جو ہے اخروی زندگی کی سلامتی کی طرف گامزن رہتا ہے. تو جب بھی بات قلب انسانی کی آتی ہے تو دل چاہتا ہے کہ تصوف پر بحث کی جائے، ذکر الہی اور ذکر کثیر کے حصوں پر بات کی جائے، کہیں سوال ہو، اس حوالے سے سوال ہو. تو جو سوالات آتی ہیں ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ جس بات کا ہم اقرار کرتے ہیں معزز سامعین کرام کہ میں عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا دل چاہ رہا ہے، جسے مختلف زبانوں میں اس دل یا اس گوشت کے لوتھڑے سے بڑھ کر بیان فرمایا جاتا ہے، جسے قرآن و احادیث میں نشان دیا گیا ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے، اسے ہم اپنے امور دنیا میں مانتے ہوئے کہ میرا دل چاہ رہا ہے جو میں کر رہا ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے جو میں انکار کر رہا ہوں، پھر اس بحث کو کیوں نہیں سمجھتے، اس پہلو کو کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ کتنی باریک حصے ہیں. اور جب یہاں اللہ کریم کا نام لینا نصیب ہو تو یہ جو کیفیات کا گھر ہے، یہاں سے نیت وہ نصیب ہوتی ہے جو عمل صالح تک لے جاتی ہے، عمل بد سے روکنے کا سبب ہو جاتی ہے. بہرکیف یہ وہ شعبہ ہے، اللہ کریم اس کی ہر ایک کو سمجھ عطا فرمائے، اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات پھر بنیادی طور پر وہی ہو جاتی ہے کہ ہر ایک کی خواہش، ہر ایک کی مرضی، کون کس راہ کا انتخاب کرتا ہے، کس منزل کا مسافر ہوتا ہے، یہ اختیار رب کائنات نے ہر ایک کو عطا فرمایا ہے. ان کے دلوں میں بچڑی کی محبت پیوست ہوگی. قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، فرما دیجئے اگر تم ایمان رکھتے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں بہت برا حکم دیتا ہے. یعنی یہ جو غلط روش تم نے اختیار رکھی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا کہ اے میرے حبیب، یہی بنی اسرائیل اور یہی ان کے جو وارث آپ کے مقابل کھڑے ہیں اور ان کی نسل کو کیا کچھ اللہ نے عطا فرمایا، انہیں ارشاد فرما دیں کہ یہ سارا کچھ اگر تم اسے ایمان کہتے ہو تو یہ تو تباہی کا راستہ ہے، یہ تو ایمان نہیں ہے، یہ تو حقیقت نہیں ہے. اور اگر درست عمل ہوتا، درست ماننا ہوتا تو کیا یہ تمہیں حکم دیتا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اور جو حکم تم سمجھ رہے ہو، جو عمل تم کر رہے ہو، یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہارا ماننا ہی غلط ہے. اکثر معزز سامعین کرام کسی ایک پہلو سے ہر کوئی اس درجے کا آشنا نہیں ہوتا کہ ایک عالم کی حیثیت رکھتا ہو، لیکن کسی عمل کا نتیجہ اس عمل کے مقام سے آشنائی ایک درجے کی ہر ایک کو عطا فرما دیتا ہے. کھانا بنانا نہیں آتا، لیکن اچھا کھانا بنا ہوا ہو یا کھانے میں کمی بیشی ہو، ہر کھانے والا ایک درجے کا اس کو جان لیتا ہے اور وہ بتا سکتا ہے. اسی طرح دینی احکامات میں امور دنیا کو جب سامنے رکھیں تو جہاں دین ہے وہاں زندگی آسان ہے.
جہاں تکلیف ہے اور کمی پیشی واقع ہوتی ہے تو سمجھ آتی ہے. اور پھر یہ تو بڑا واضح ہے جو کچھ ان کا ماننا ہے اور جو جس کا انکار. پچھلی جو قرآن کریم کی آیات ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں، ان کا ترجمہ دیکھیں، ان کی تفسیر دیکھیں معزز سامعین کرام، تو اللہ جل شانہ نے فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارا ایمان ہے، اور اگر یہ تمہارا ایمان ہے تو تمہارا ایمان تو تمہیں بہت برا کرنے کو کہہ رہا ہے، غلط کرنے کو کہہ رہا ہے. یعنی جس سے مراد یہ ہے کہ تم جہاں جو سوچ رہے ہو اور جو کر رہے ہو یہ سارا غلط ہے، یہ حق نہیں ہے، اور یہ مومنین کی راہ نہیں ہے، یہ ماننے والوں کی راہ نہیں ہے، یہ تو انکار اور ضد کرنے والوں کا راستہ ہے. قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. ان سے فرمائیے کہ اگر دوسروں کے علاوہ آخرت کا گھر جنت یعنی جنت اللہ کے نزدیک صرف تمہارے لیے، تو اگر سچے ہو تو موت کی دعا اور آرزو کر کے دیکھو. یہ بھی ان کا ماننا تھا بنی اسرائیل کا کہ جنت میں صرف بنی اسرائیل داخل ہوں گے، باقی کوئی مخلوق جنت میں داخل نہیں ہوگی. اسی ماننے میں دنیا کے جو ماننے ہیں اس میں بھی بڑے پہلو ملتے ہیں کہ باقی مذاہب نہیں ہونے چاہیے. اگر کسی ایک آدھ مذہب کا ہونا ہے تو وہ بھی خدمت کے حوالے سے مانا جاتا ہے. تو بے شمار پہلو ہیں جو ان کے ماننے میں آتے تھے اور ہیں. تو یہاں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ جو تمہارا دعویٰ، یہ تب بھی دعویٰ کرتے تھے کہ جو کچھ ہم نے پچھلے قرآن کریم کے گزشتہ آیات میں بھی یہ ذکر ہے کہ کبھی کوئی تھوڑی سزا ہوئی تو تھوڑی بہت ہوگی، باقی ہم بخشے بخشائے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا جو تمہارا ایمان ہے، وہ جو تمہیں حکم دے رہا ہے، اس سے بھی سمجھ آ رہی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. ظاہر میں انہی کے سوالوں کے جواب میں انہی کو ارشاد فرمایا گیا. پھر فرمایا کہ جو آخرت کا گھر ہے اللہ کے نزدیک وہ تم سمجھتے ہو من دون الناس کہ تمام مخلوق میں تم ہی ہو جو بخشے جائیں گے. فتمنوا الموت، تو تمنا تو کرو موت کی، دعا تو مانگو موت کی، ذرا یہ تو پتہ چلے کہ جنت تمہیں ملتی ہے کہ نہیں. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر یہود یہ دعا کرتے، موت کی دعا کرتے، تو ان کے حلق کا لعاب ہی زہر بن جاتا اور ان کی جو ہے رگیں جہاں کاٹ دی جاتی، نہ وہ بچتے نہ کو کسی کی اولاد بچتی. لیکن وہ جانتے تھے کہ انسان جب زیادتی کر رہا ہو نا، جتنے مرضی جواز کرتا رہے، اپنے اندر وہ جانتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. انہیں معلوم تھا کہ ہم غلط کر رہے ہیں. اور ایک عجیب پہلو جو زندگی کا ہے معزز سامعین کرام، جیسا جیسا بندہ عمل کرتا ہے، جو اس کے اعمال ہوتے ہیں، اس پر جو ظاہر کا نتیجہ ہے وہ تو ہے. باطنی حصوں میں جو نتائج اس کے لیے برزخ میں بن رہے ہیں وہ بھی جمع ہو رہے ہوتے ہیں. اور جو بندہ اپنی قبر کے نزدیک اور برزخ کے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے اثرات بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور شکلیں بتاتی ہیں کہ اس کا کردار کیسا رہا اور اس نے اپنا سامان جو ہے برزخ میں کیسا منتقل کر رکھا ہے. تو یہاں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ دنیا میں جو مانتے ہیں وہ ایمان ان کو یہ کرنے کو کہہ رہا ہے، اور پھر آخرت کی بات ارشاد فرما دی کہ جو آخرت میں جنت کی تمنا کرتے ہیں کہ جو جنت ہے وہ ہمارے ہی لیے ہے، تو انہیں کہیں میرے حبیب کہ ایک دفعہ موت کی خواہش تو کریں، دعا تو کریں. فتمنوا الموت، تمنا تو کرو موت کی، چاہو تو صحیح، دعا تو کرو موت کی. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو. بخاری و مسلم کی حدیث شریف ہے اسی حوالے سے، جب موت کے حوالے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جب اللہ کریم سے ملنا چاہتا ہے تو اللہ کریم بھی اس شخص سے ملنا چاہتے ہیں. اور اگر کوئی شخص اللہ کریم کے ملنے کو مکروہ جانے تو اللہ کریم اس کے ملنے کو مکروہ جانتے ہیں. امہات المومنین میں سے غالباً حضرت ام المومنین حضرت عائشہ
صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موت کو تو برا سمجھا جاتا ہے، مکروہ سمجھا جاتا ہے، سخت سمجھا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات ایسی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب کوئی ایمان کے ساتھ یعنی عمل صالح کی زندگی جو بسر کر رہا ہے، مفہوم علی عرض کر رہا ہوں، جب وہ رخصت ہونا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ ہونے کو جا رہا ہوتا ہے، وقت آ رہا ہوتا ہے، تو اسے اللہ کریم کی رضا کی اطلاع دی جاتی ہے. اور جب اسے اطلاع دے دی جاتی ہے اللہ کریم کی رضا کی، تو وہ اسے وہ کیفیت اور حال عطا فرماتی ہے کہ وہ دنیا اس کے لیے ثانوی ہو جاتی ہے. وہ آخرت کو جانا چاہتا ہے، وہ موت کو پسند کرتا ہے، وہ جانا چاہتا ہے. تو فرمایا جو اللہ کو ملنا چاہتا ہے، پھر وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے اللہ کے حضور حاضر ہوں، تو فرمایا اللہ بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں. اور جو زندگی کفر کی، بے ایمانی کی، گناہگاری کی بسر کر رہا ہے، جو جس درجے میں جب موت آتی ہے، واقع ہونا، موت کا وقت جو مقرر ہے وہ پہنچتا ہے، تو اسے اس کے انجام کی اطلاع دے دی جاتی ہے. جو غضب الہی اسے ملنا ہے، اس کی اطلاع دی جاتی ہے. پھر وہ موت کو سخت سمجھتا ہے، مکروہ سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ امر مکروہ ہے، اس سے میں بچ جاؤں. تو فرمایا وہ اللہ کے ملنے کو مکروہ جان رہا ہے. فرمایا اللہ اس کے ملنے کو مکروہ جانتے ہیں. اب دونوں پہلوؤں میں معزز سامعین کرام انسانی زندگی، اس کی روش جو ہے وہ پہلو مل رہا ہے. اللہ کریم زندگی ایمان سے بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ بندہ سکرات الموت میں یہ خوشخبری حاصل ہو، یہ نصیب ہو اس کے کرم اور اس کے احسان سے کہ جس دنیا کے لیے ہر شے کو لٹانے کو تیار ہے، موت سامنے آ جائے، بادشاہی افزانے میں دینے کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن اس لمحے وہ کہتا ہے وہ دنیا نہیں چاہیے، وہ ٹھکرا دیتا ہے، چونکہ اسے رب کائنات کی طرف سے خوشخبری نصیب ہوتی ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں آخرت کو جاؤں، میں اس کے حضور جا پیش ہوں. تو پھر اس کے لیے موت جو ہے وہ ایک پل رہ جاتی ہے کہ اس نے دوسری طرف اپنے اللہ کے حضور پہنچنا ہے. تو وہ دنیا کی خواہش چھوڑ دیتا ہے اور اس کے حضوری کی، جب اس کے حضور پیش ہونے کی خواہش ہے، اسے چاہتا ہے. تو انہیں فرمایا گیا اگر تم سچے ہو تو تم بھی یہ دعا کر کے تو دیکھو. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جو آگے بھیجا یعنی اعمال، ان کے باعث ہرگز آرزو نہ کریں گے. جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ برزخ میں نتائج شروع ہو جاتے ہیں، دنیا میں ہی شروع ہو جاتے ہیں، لیکن برزخ میں پھر کوئی شک و شبہ نہیں رہتا. واضح ہو جاتی ہے بات کہ جو کچھ کرتا رہا ہوں، جو دعوے کرتا رہا ہوں، جو اپنے اندر جھوٹ بولتا رہا ہوں، جو مخلوق سے جھوٹ بولتا رہا ہوں، یہ سارا ظلم تھا، زیادتی تھی، اور وہ سارا خمیازہ پھر اس نے بھگتنا ہے. تو اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ بھلے کہتے ہیں کہ ایمان ہمارا یہ ہے کہ جو کچھ ہم مان رہے ہیں یہ ہمارا ایمان ہے، بھلے یہ کہتے ہیں کہ آخرت میں جنت ہم ہی کو ملے گی، شاید کہیں کوئی تھوڑی بہت کچھ سزا ہو، لیکن حتمی طور پر جنت ہمیں ہی ملے گی. تو یہ دعا کیوں نہیں کرتے؟ ان کنتم صادقین، اگر سچے ہوتے تو دعا کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا اس لیے نہیں کرتے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے جو اقدام انہوں نے اٹھائے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ جس راہ کے یہ مسافر ہیں، انہوں نے اپنا سامان جو ہے یا اپنے اعمال جو ہیں وہ کیسے ہیں، ان کے باعث یہ آرزو نہ کریں گے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو جانتے ہیں. پہلے حصے میں جو آیا کریمہ ہم نے آج اپنے بیان میں شروع کی، اس کے آخر میں فرمایا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، یہ ظالم ہے، یہ ظلم کر رہے ہیں، جو عمل یہ کر رہے ہیں یہ ظلم ہے. یہاں پھر فرمایا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اللہ ظلم کرنے والوں کو جانتے ہیں. تو جو بھی سوچے، جو بھی عمل کرے، اپنے آپ کی تصدیق ذاتی سوچوں، الفاظ یا اعلان میں جو بھی کرتا رہے، اللہ کریم کی ذات علیم ہے، وہ جانتا ہے کون کتنا ظالم ہے، کہاں کس درجے کا اس نے ظلم کیا ہے. وہ غفور الرحیم ہے، بڑی باریکیاں
ہمیں ارشاد فرما رہا ہے، ہمارے لیے تربیت کا سامان ہمیں پہنچا رہا ہے، لمحہ لمحہ لہجہ لہجہ معافی کے اسباب عطا فرماتا ہے۔ لیکن معزز سامعین کرام، جب بندہ غلط روش اختیار کر لیتا ہے، تکبر کرتا ہے، مقابل آ جاتا ہے، تو جب مقابل آ کر کو کھڑا ہوگا پھر اتنی حیثیت ہوگی جتنی حیثیت کا وہ مالک ہے، اور جب ہم اپنی حیثیت کے ملکیت کو دیکھنا چاہیں تو خدائی کے دعوے دار کہاں گئے؟ بڑی بڑے طاقتور جو ہیں ایک لنگڑے مچھر جو ہے اس سے مقابلہ نہ کر سکے۔ آج کیسی کیسی قوتوں کے حامل ممالک جمع ہوتے رہے، لیکن جہاں اللہ کریم کا نام نامی آیا، جتنا خالص ہے ہر چیز پاش پاش ہوتی چلی گئی۔ اس کو آپ ماضی قریب میں دیکھیں، اس کو آپ ماضی بعید میں دیکھیں، اسے آپ حال میں دیکھیں، اسے آپ اپنے کردار میں دیکھیں، اور اسی سے اپنا جو مستقبل ہے اس کے سنورنے کی راہ جو ہے وہ تلاش کریں، تو یہ وہ حصہ اور وہ راہ ہے جو کامیابی کی۔ اللہ جل شانہ غفور الرحیم ہے، مقابل نہیں ہے۔ ہم جب سوچتے ہیں اپنے اللہ کے بارے میں تو ہم انسانی سطح پر رکھ کر سوچتے ہیں، نہیں، اللہ جل شانہ کی ذات کی طرف دیکھنا ہے تو پھر وہ سطح جو قرآنی ہے، جو قرآن کریم نے عطا فرمائی، وہ انداز جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے، وہ دیکھو۔ وہ دیکھو گے تو سمجھ آ جائے گی کہ ساری دنیا خطاؤں سے بھر جائے، اتنی غلطیاں اور گناہ ہوں کہ آسمان کو چھونے لگیں، اس کی رحمت باری تعالیٰ جو ہے وہ اس کو یہ احاطہ نہیں کر سکتی، وہ لامحدود ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ ہم سوچتے ہیں مقابل، ہم مقابل نہیں ہیں۔ آپ اپنے کسی دوست کے بارے میں سوچتے ہو، کسی بھائی کے بارے میں سوچتے ہو، کسی عزیز رشتہ دار کے بارے میں سوچتے ہو معزز سامعین کرام کہ میں نے یہ عمل کیا، مقابلے میں وہ یہ عمل کرے گا، میں نے اچھا عمل کیا، اس نے اچھا کیا یا نہیں کیا، میں نے اس کے ساتھ دشمنی کی، وہ مقابلے میں میرے ساتھ دشمنی کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اسی پہلو کو لے کر، اسی سوچ کو لے کر رب کائنات کے حضور حاضر ہونا یہ درست نہیں ہے۔ ساری زندگی گناہوں سے، بے ایمانیوں سے اٹی پڑی ہو، دم رخصت کلمہ حق نصیب ہو جائے، وہ نہ صرف معاف فرمانے والا ہے، وہ زندگی کو اجر و ثواب میں بدل دینے والا ہے۔ مقابل نہیں ہے، وہ مالک ہے، خالق ہے، ہم مخلوق۔ آپ دیکھیے قرآن کریم انکار کے ساتھ تکبر کو سبب بیان فرماتا ہے کہ جب انا میں آتے ہیں، تکبر میں مقابل آتے پھر انکار کرتے ہیں، تو مخلوق تحت ہے، تحت ہی جچتی ہے۔ اللہ کریم رمضان المبارک کی برکات عطا فرمائے، اور اس رمضان المبارک کی بھٹی میں یہ سمجھنا بڑا آسان ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کہتے ہیں نا یہ عمل غلط ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، شیطان نے کرا دی، وسوسہ ڈال دیا۔ شیاطین رمضان المبارک میں قید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح ارشاد فرمایا، یہ نہیں کہ شرع حدیث سے جا کر سمجھنا، واضح الفاظ میں حکم فرمایا کہ شیاطین اللہ کریم قید فرماتے، آسمانوں کے دروازے کھول دیتے، رحمت عام ہو جاتی۔ اب رمضان المبارک میں جو غلطی میں کر رہا ہوں، جو غلط میں سوچ رہا ہوں یا جو غلط میں کر رہا ہوں، یہ جو سال بھر میں نے شیطان کی پیروی کی، وہ شیطنت میرے اندر رچ بس گئی ہے، وہ میرا ذاتی عمل ہے، اس سے سمجھ آنی چاہیے کہ کس درجے کی شیطنت اندر داخل ہوگی۔ اور وہ غفور الرحیم ہے، رحمت کا اشرہ ہے، اس کے حضور معافی مانگی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک کی آنا تو کتنی برکتیں ہیں، اس کے آنے کا جو انتظار ہے اسی میں خلوص سے توبہ نصیب ہو جائے تو وہ غفور الرحیم بخش دے۔ اللہ کریم یہ برکات ہمیں عطا فرمائے، عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اسے شرف قبولیت عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ سہل اور آسان اور ایمان کی نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔